لیکن وہ ٹائم اس کا تکلیف میں گزرتا ہے۔ اگر اس کی زندگی خوش گمانیوں میں گزرے، اچھے جذبات میں گزرے، لوگوں کے بارے میں اچھی سوچوں میں گزرے، تو وقت وہ بھی گزر جاتا ہے پر ذرا محبت سے گزر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنی طبیعت کے مطابق کچھ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ان بدگمانیوں کی اتنی زیادہ ترویج کرتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں بائیں بھی اس کے اثرات چھوڑتے ہیں۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں بڑی خوشبو پھیلنی چاہیے تھی، جو بڑی روشنی پھیلنی چاہیے تھی، وہاں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کبھی اپنے شب و روز پر غور فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود۔ اچھا ٹھیک ماشاءاللہ۔ حضرت صاحبزادہ معظم الحق صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے۔ تو عزیز دوستو، تھوڑا سا اگر ہم غور فرمائیں، تھوڑی توجہ کریں، تو انسان کو نہ کچھ طبعی ضروریات ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے، جس طرح کہ اسے 24 گھنٹوں میں کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مسلسل اسے 24 گھنٹے کوئی چیز کھانے پینے کو نہ دی جائے تو انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ نے طبعی ضرورت رکھی ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری ذہنی کیفیات سلامت نہیں ہیں۔ جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، سونے کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے، بڑی نہیں بالکل اسی طرح زندگی میں محبت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہے، بہترین اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، اچھا گھر بنا ہوا ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ خاص غور کرنا میری بات پر، ہر چیز موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار کا رشتہ نہیں۔ بتائیں گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے؟ کہ جو بہت سارے لوگ باہر تلخ نظر آتے ہیں نا آپ کو، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یہ جو گھر کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں یہ بندہ باہر بھی لے کے آتا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو بڑی جلدی پریشان دکھائی دینے لگتے ہیں، یہ کچھ تھوڑے سے قابل رحم بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکے، لیکن اگر اس کے گھر میں بظاہر ظاہری دولت تھوڑی بھی ہو، فریزر میں کوئی تازہ پھل اور سبزی نہ بھی موجود ہو، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، بچے محبت کرتے ہوں، بھائیوں کے درمیان تناؤ کی پوزیشن نہ ہو، تو یقین کرنا کچے مکان میں بھی وقت بڑا ہی اچھا گزر جاتا ہے۔ بلکہ یاد کرتا ہے انسان ان لمحات کو جن لمحات میں اس کے پاس ظاہری دولت تو نہیں تھی لیکن محبت، پیار اور خلوص تھا۔ محبت بڑی، دیکھیں انسان کی جاب اس کے اپنے شہر میں ہو جائے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، آنے جانے میں بھی آسانی ہو، الاؤنسز بھی ملتے ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن اچانک جس جگہ وہ ملازمت کرتا ہے وہاں تلخی ہو جائے، عملے کے ساتھ، آفیسرز کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بندے کا نوکری پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتا میں نے نہیں جاب کرنی، ریزائن کر رہا ہوں، ٹرانسفر لے رہا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کیوں؟ ہر شے ہے پر محبت، آپ سمجھ لیں بات کو، محبت اتنی ضروری ہے کہ دین اسلام نے حضور کی محبت کو ہی ایمان قرار دے دیا ہے۔ اللہ رسول سے اگر بندے کا رشتہ محبت کرنا ہو تو آپ یقین کریں دین کے بہت سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، معاذ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ ترجیحی بنیادوں پر دین کا کام نہیں کر پاتے،
اس لیے کہ ذمہ داری کو بوجھ سمجھنا اور ہے اور ذمہ داری سے پیار کر لینا اور ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ جب آپ کا لہجہ پیار والا ہوتا ہے، آپ کو محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، انہیں پیار ہو جاتا ہے مالک سے۔ یہ جو ساری رات لوگ نماز پڑھتے تھے نا، انہیں محبت ہو گئی تھی رب تعالیٰ سے۔ پیار ہو جاتا ہے نا کسی سے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر کسی شخص کے ساتھ انسان کی طبیعت میچ نہ ہوتی ہو تو 20 منٹ نہیں بندہ اس کے پاس بیٹھ سکتا۔ ان لوگوں کو محبت ہو گئی تھی تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب لمبے سجدے لمبے قیام ہوتے۔ اپنی زندگی میں مزاج اگر محبت والا مل جائے، اللہ سے بھی محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو اس بات کو پورا کھول کے بیان کیا، فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ جملوں اور لفظوں میں قید بھی نہیں کی جا سکتی، محبت جذبات میں ہوتی ہے۔ ادب جس کو ہم لفظ ادب کہتے ہیں نا، اس کی بھی عملی صورتیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بڑی شفقت سے آپ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کس طرح کام نکالا اپنا۔ اس کی کوئی صورتیں بنانا ضروری نہیں ہوتا، ادب تو آپ کے دل میں ہے کہ آپ کسی کا اکرام کتنا زیادہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ فرمانے لگے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو مجھ سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ فلاں آدمی سے آپ فلاں مرید سے پیار بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ آپ کے سامنے جھکتا ہو یا دست بوسی کرتا ہو۔ کہتے ہیں ان لوگوں میں شکوہ تھا تو میں نے ایک دن سب کے بیچ ہی پوچھ لیا، میں نے اس سے کہا صاحب تم نے کبھی ہاتھ نہیں چومے؟ تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور منہ اس قابل نہیں۔ فرمانے لگے اب اس ادب کو کیا صورت دیں گے، اس کی عملی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں تو تبھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تو ویسے ہی سمٹ کے رہتے ہیں، ان کے انداز کے اندر، ان کے لہجے کے اندر پیار ہوتا ہے۔ تو زندگی میں انداز، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تلخ رہتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، فلانا محکمہ۔ آپ کسی بھی شعبے کے بارے میں لوگوں سے سوال کر کے پوچھیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہوتے ہیں؟ بابڈا والے، ریلوے والے؟ چلے میں نے مولویوں پیروں کا سوال ویسے ہی نہیں کرنا آپ سے، وہ اس کو میں نے چھیڑنا ہی نہیں۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے، اور یہی انداز ہمارا، ایک تو یہ ہے کہ محکمے کے بارے میں، ایک ہمارا انداز ہے پورے علاقوں کے بارے میں، تو فلانے ضلع کا ہے، تو فلانے شہر کا ہے، تو فلانے علاقے کا۔ یہ سب بدگمانیاں ہیں، ان کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کی برادری کا نام لے کے، قبیلے کا نام، صرف یہ ہے کہ لہجوں میں تلخی پیدا کر لی ہے، 2 4 5 باتیں سوچ کے ہم اپنے آپ کو بدگمان کر لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ ذرا بندہ قریب ہو کے دیکھے نا، احترام سے دیکھے، تو یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے سوچ لیا کہ سارے لوگ ہی برے ہو گئے، اچھا بچا ہی کوئی نہیں؟ جب تک آپ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں تھوڑا دل کو بڑا نہیں کرتے، تب تک آپ کے اندر محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ جو عنوان آج، جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا۔ تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔
وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میرے حسنین سے محبت کرنا، ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں۔ آج جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں نا، سمجھتے ہیں صرف نعروں کا نام محبت ہے، یا وہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیان دیا تھا صدر صاحب کا، بیان آیا تھا کربلا کے موقع پر، تو وہ بیان اپنے پاس ہی رکھیں، اس بیان کی کیا ضرورت ہے؟ خالی بیان دیا تھا انہوں نے۔ وہ جو بندہ تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے 5000 روپیہ دیا تھا نا، 5000 دیا میں نے بھی، دیکھ کے لیے علامہ صاحب کو پیش کیا، خطیب صاحب کو میرا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور مذہبی لوگ اللہ ماشاءاللہ، امام علی مقام بچوں سمیت شہادت دے گئے، اور یہاں محرم کے مہینے میں سیزن لگتے ہیں، 15,000 کی تلاوت، 25,000 کی نعت، 40,000 کی تقریر، وہ ان کی شہادت جنہوں نے اور بیان کیا جا رہا ہے، اس پہ رویا جا رہا ہے، رلایا جا رہا ہے، اور خرید و فروخت کی جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اس پر بھی سوداگری کرتے ہو، اس پر بھی تم لے دے کا مظاہرہ کرتے ہو۔ عزیز دوستو، وہ جو خاص جذبات، آپ یقین کریں میں معذرت کے ساتھ بات عرض کروں گا، وہ جو دیہاتی لوگ تھے، دیسی لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، ان کا جو پیار کا انداز تھا وہ تھوڑا خالص تھا، اس میں تھوڑی محبت تھی، اس میں تھوڑا جذبہ تھا۔ ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے، تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا، کہاں گئے وہ چاول، یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہا اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پراتے بھی ہو جاندہ ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہیں، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہیں سال ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔
تو ماں ہوتی ہے, اما جی فرمانے لگی تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے, جا جا کے نہ مینوں ٹوٹیاں لیا کے دے, میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے. تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی, بڑا میں مشکل سے گیا, وہ میں خرید کے لا کے میں نے پیش کی. تو اس دن میں نے تھوڑے سے, اللہ مجھے معاف کرے, سخت جملوں میں کہا, میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں, مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے, اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے, کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں, پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے, بہتر بھی ہے, کوئی ضروری ہے. تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی. سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے. پھر میرا ماتھا بھی چوما, فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسے نو دینی ہے, پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی, پھر جو دے دیا سو. یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے, یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی, آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں, فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے. میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں, میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات, لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا, تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا. تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی, تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ, وہ جذبات کا خاص رشتہ, وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو. حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں, ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے, فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بلندی ہے, کیا درجہ ہے. یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث. لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں, اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا, میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا, میری کو نسبت ہی نہیں رہی, اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بزرگ ہیں, میں جوان ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے, کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو, میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں. نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا. حضرت صدیق اکبر نے قسم, حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں, جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت, جو پہلے سے صدیق, میرے صدیق نہیں صدیق اکبر, جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں, قسم اٹھا کے. میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو, لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے, ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے, ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے, ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے, سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے, تصویروں کا رنگ آ رہا ہے, اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں. قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے, میں نے کہا ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں, پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم, مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں, اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے. حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں. فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی, وہ مسلمان ہو گئے. کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر, ان کے بیٹے مسلمان ہیں, بیٹیاں مسلمان ہیں, پوتے نواسے مسلمان ہیں, صحابی ہیں, 3 نسلیں. اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں. اب آج والد بھی آ گئے, اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے, بحث کرے, حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں, سارا کچھ اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے, اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے, وہ مسلمان ہو رہے ہیں, حالات بالکل بدل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے, ان کا وہ ذوق شوق. والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو,
تمہارے والد بھی. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں, جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر, تو وہ بوڑھے تھے, نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے. ذرا اس پر بھی غور کرنا, یہ بھی ایک انداز ہے. تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے, بیمار بھی تھے, اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے, میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دیتا. کچھ چیزیں اور بھی ہیں, کچھ انداز اور بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا, یہ بخاری مسلم میں ہے, فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی, سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی, فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو. ہمارے والد مسلمان ہو گئے تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی, جذبات تھے, وہ رو پڑے. رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں. پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا, میں اور زیادہ راضی ہوتا, اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی. دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے, باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج, آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں. باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں, جتنی مرضی پیدا کر لیں, جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں, جس طرح کر کے مرضی کر لیں, لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام. اور دوسری بات, ایک تو محبت, دوسری بات احترام. احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی, رش زیادہ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں, بالکل قریب. وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں ہی ہیں, بالکل قریب بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے. سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے, اٹھنے کو تیار تھے, جگہ بنانا چاہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے, ان کا بازو تھاما, لا کے حضور کے قریب بٹھایا, اور کوئی تبصرہ نہیں, کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے. صحابہ یوں بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے, کسی نے کوئی کلام نہیں کیا, کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے, میری طرف دیکھیے جی, فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے, کس طرح علی کا احترام کیا, لا کے بٹھایا. پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے, جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جب ہم اہل بیت نبوت کا تذکرہ کریں گے, باوضو ہو کے, سلیقے کے ساتھ, جب کچھ اصال ثواب کے لیے کچھ نیاز ہمارے سامنے پڑی ہوگی, ہمارے بچے ہم سے سوال کریں گے, دیکھیں ہم نے کتنا کچھ شروع کر لیا. چند سالوں میں سالگرہ اس طرح عام ہوئی ہے کہ ضروری حصہ بن گئی ہے, اور ایک بندے کی 2 سالگرہیں, ایک اپنی شادی کی, ڈبل سالگرہ ہو رہی ہے, اور پورا اس کا اہتمام ہوتا ہے, اس پر احتجاج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کام نہ کریں. کس طرح یہ ہمارے ہاں چیزیں آئی ہیں اور پوری طرح ہمارے کلچر اور سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں. ہمارا کلچر تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار تھا, اولیاء اللہ کی محبت تھی, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہمارا کلچر تھا. تو ایک تو تیزی سے نوجوان ادھر نکل گئے, اور پھر لطف کی بات یہ ہے کبھی کو بندہ فتویٰ پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا وہ بچے کہہ رہے ہیں سالگرہ کرنی ہے تو کر لیں. نہ کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیک کی بھی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں, نہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ دیگر جو لوازمات ہوں گے وہ بھی کہیں سے آئے ہیں کہ نہیں. حالانکہ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے قضا ہوتی, ساری پوری کی جاتی. دوستو کبھی بھی اپنی روایات کو ضائع نہ کریں, اپنی نسبتوں کا, اپنے تعلقات کا, اپنے معاملات کا پورا احترام کریں. دوسری بات, ہمارے نا جیسے میں نے شروع میں کہا زیادہ پریشانیاں گھروں کے اندر ہیں. ڈھیر سارے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, لیکن وہ گھروں کے اندر سے ٹوٹ گئے تو بیچارے باہر بھی کچھ نہیں کر سکے. انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے گھر کے اندر وہ بہترین اخلاقی قدریں تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ رواج آیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت اکٹھی کرو, بچے جو مانگے انہیں فراہم کرو, ہر قسم کی ان کی خواہش پوری کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ جس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس ملک میں لوگ آفت کا شکار ہیں، اس ملک میں نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو. جو نئے ماڈل کا موبائل آئے گا وہ نہیں ملے گا، پرانا مل جائے گا. حالانکہ ساتھ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چندہ دیا جائے سیلاب زدگان کو، اور اس کے ساتھ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں وہ بھی پورے عروج پہ. ہم سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ دولت سے، اچھا یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو پوری آسانیاں دے دو تو پھر ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تجربے کے بعد پھر نتیجہ نکلتا ہے. جب پوری دولت آ جاتی ہے اور پوری آسانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہو اصل بات تو یہ نہیں تھی، اصل تو کچھ اور تھا. آپ دیکھیے نا، یہ حضور کی اولاد پاک ہے. الترغیب و ترہیب دیکھیے گا، میرے رسول پاک کی ایک دعا وہاں نقل کی گئی ہے. شاید یہ دعا آج آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ مانگتا نظر نہ آئے، پر حضور نے مانگی ہے. اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، اے اللہ میرے بچوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. مانگے کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے، اللہ انہیں بس بقدر کفایت روزی دینا ایک وقت، اور وہ خاص سادگی ہر عورت کے لیے جائز ہے. وہ زیور پہنے جتنا مرضی پہنے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنا مرضی قیمتی گھر سجائیں. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں. یہ دو چیزیں آئیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی. کیا ہوا آقا علی؟ پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی. کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے. محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے. کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کچھ زیورات میں ہے. حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پردے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں. او میرے بھائی، ہمارے بچے تو سادگی سیکھنے کو تیار نہیں. جو بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہو کے آپ کے جذبات کا خیال کرے گا، آپ کے احساسات کا خیال کرے گا؟ جس قوم کو پنکھا بند ہو جانے پر احتجاج سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے کسی جگہ کھڑی ہوگی؟ ہم نے جہاں ان بچوں، یہ فیشن ہو گیا ہے کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. میرا بچہ چھپکلی دیکھ کے ڈر گیا تھا جی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں جی ہم. وہ جناب وہ قربانی کا جانور ذبح ہو رہا تھا تو دیکھیں بچہ رو رہا ہے، ویڈیو بنا کے چڑھا. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ اس طرح کرتے ہیں سمجھدار لوگ. اپنا کواڑ اندر سے بند کر لینا دروازے کا کہ جناب باہر لڑائی ہو رہی ہے، بیٹا ہم نے کسی کے لڑائی میں نہیں کودنا. تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے اگر کہ قریبی رشتہ دار کے گھر میں ہی ظلم ہو رہا ہو. لیکن مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں تھما کے کہا تھا پتر عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہو گیا ہے، یہاں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے خالو ہیں، خبردار کوئی ظالم یہ دروازہ پھلانگ کے عثمان غنی تک نہ پہنچے. پھر کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی وہ دروازہ کراس کرنے. حضرت مولا علی تو ساتھ جہاد میں لے کے جاتے شہزادوں، رسول کریم اپنے سامنے ان کی کشتی لڑواتے. حضور نے جو تربیت کی نبی پاک نے. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا تو وہ کہنے لگا آپ لوگ تقریریں کر دیتے ہیں، ہم لوگ سن لیتے ہیں، اور کبھی بات کریں تو آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو گئی. تو 3 دن کھانا نہ بندہ کھائے، 3 دن بندہ پانی نہ پیے، تو پھر آپ کہیں کہ وہ میدان میں بھی نکلے اور وہ پورا لڑے اور پھر اتنے لوگوں کو قتل بھی کیا. تو کچھ ہمیں تھوڑی سی نا آپ کوئی اطباء کے حوالے سے، ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات بتائیں. کہنے لگے کہ بڑے بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں رمضان میں، لیکن عصر کے وقت تو وہ کلام بھی نہیں صحیح طریقے سے کرتے، بڑے بڑے سمجھ. تو 3 دن مسلسل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ یعنی 3 دن کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا مسلسل. اور پھر
آپ لڑیں اور میدان میں نکلیں اور پھر بڑی ہمت کے ساتھ لڑیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا سوال تو بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، بڑا سادہ سا ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ دیکھو، اگر بندے کو بچپن سے عادت ہو 3 دن روٹی نہ کھانے کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ اگر کسی کو بچپن سے عادت ہو، امام راضی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے روزے رکھے 3 دن مسلسل۔ حسنین کریمین کی عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال یا 8 سال، اس کے بیچ دونوں شہزادوں کی۔ روزے رکھ لیے دونوں نے والدین کے ساتھ مل کے روزے۔ کہیں سے جوں لائے مولا علی، سیدہ پاک نے پیس کے روٹیاں پکائیں۔ اب وہ کھانا جیسے ٹیبل پہ سجایا، دروازے پر باہر کسی فقیر نے آواز دی، میں مسکین ہوں اور میں مدینے کے کئی دروازوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، کسی نے کہا ہے اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا، میں مسکین ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ حسنین کریمین کی اماں نے فوراً وہ کھانا لپیٹا، صبح سے بچوں کا روزہ ہے، وہ کھانا لپیٹ کے اس مسکین کو تھما دیا۔ کھجور پانی سے افطار، کھجور پانی سے سحری۔ اگلے دن صبح پھر روزہ رکھا سب خاندان نے۔ وقت آیا دوپہر کا، وقت آیا شام کا۔ اب جب عین افطار کا ٹائم آیا تو کل سے لقمہ گندم کا، اناج کا، جوں کا پیٹ میں نہیں گیا۔ جیسے ہی کھانا ٹیبل پہ سجا، دروازے پہ صدا آئی، قیدی ہوں، آج ہی رہا ہوا ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اگر کھانا مل جائے۔ اٹھایا کھانا، اس قیدی کو تھما دیا۔ تیسرے دن پھر کھانا سجا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ پورا گھر انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پہ ابھی تک آیا کوئی نہیں، یہ انتظار میں تھے کہ کوئی آیا نہیں۔ دروازے پہ صدا آئی، اے محبوب کے گھر والوں، یتیم ہوں، باپ ہوتا تو شاید لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا۔ شہزادی پاک نے حسنین کریمین کو وہ کھانا لپیٹ کے دیا تو کھانا ادھر چلا گیا۔ وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ کے انہیں تیاری کرائے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے، انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا۔ روٹی پانی کے نام پہ جو قوم لڑے اور کہے کہ میری مرضی کا کھانا نہیں تو جاؤ میں احتجاج کر رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جن کی شروع سے تیاری ہونا، جو تیار کیے جا چکے ہوں، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں گے نا، یہ بہت سارے خانقاہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ڈھیروں لوگ آ کے تعویذ مانگتے، کہتے ہیں میری بیٹی بڑی دکھی ہے، سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ کسی کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ صحیح بتاؤ، رونا دھونا کس بات کا ہے؟ دکھ کس بات کے ہیں؟ کس چیز کی آزمائشیں ہم نے طاری کر لی ہیں؟ کسی کی بیٹی اتنا کنز العمال میں ایک حدیث ہے اور 2 جملے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں، حضور تشریف لائے، 2 جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، اور صرف 2 باتیں کہا، فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر، اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو ہی عطا فرمائے گا، یہ برداشت کر۔ آپ کو ملے گا نا بخاری میں، سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے، تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی ایک غلام لینے گئی تھی، مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے ہیں، جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔
अपने घर के माहौल पर थोड़ी तवज्जो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आपको जितनी किताबें मिलेंगी ना अहले बैत नबुव्वत की हालात पर, एक बात बड़ी अजीब है। पिछले सफ़े पर सब ने लिखा है कि कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, सभी ने लिखा है, और ये फ़क्र भी इख्तियारी है। कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, ये सभी ने लिखा है। लेकिन हैरान हूँ हर मुसन्निफ पर कि हर बंदे ने यही लिखा कि इस घर में कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, लेकिन उसी मुसन्निफ ने चंद सफ़ों के बाद लिख दिया कि घर में कई कई महीने चूल्हा नहीं जला, पर दरवाजे पे जो मांगने आया है उसे झोली भर के अता फरमाया है। ये भी अजीब अंदाज है। भाई आप चंद सफ़ात पहले कह रहे हैं महीना महीना घर में चूल्हा, लेकिन जो अगले ही चंद सफ़ों पे कहते हैं जो आया है उसे झोली। इमाम हुसैन के पास साइल आ गया। हमारे यहाँ ना लोगों ने गरीबों को देने के लिए खुले पैसे साइड पे रखे होते हैं, कभी गाड़ी में आ जाए ना वो, अब मजबूर हो जाए देना ही पड़ेगा। वैसे तो अब बहुत सारे टूल प्लाजों पर उन्होंने लिख दिया है कि दो ही ना, ये सारे प्रोफेशनल है, इनको देने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो आपने लिख दिया महकमे वालों ने, तो इनसे पूछते क्यों नहीं, ये मांगते क्यों हैं? ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। दर्जनों बीसियों लोग एक गाड़ी के पीछे होते हैं, ये किसने इनसे पूछना है कि दाद रसी किसने करनी है? मैं एक दफ़ा झोंपड़ियों वालों से मिलने चला गया, वो हमारे करीब थोड़े से फासले पर उन्होंने झोंपड़ियाँ लगा ली। तो मैं चला गया तो मुझे कहने लगे, पीर साहब कैमरा क्यों नहीं ले आए नाल, कल्ले टूर आए हो? मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही कहा कि आप आए हैं, कई दिनों से मैं गुजरता। तो कहने लगे आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, कभी किसी ने हमसे आके पूछा है तुम किस हाल में हो? झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे ही होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते। कभी नहीं पूछा हमने, और वाकई कभी नहीं पूछा। वो कहने लगे इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बीच में से बच्चे जराइम पेशा भी होते हैं, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, जब आप हालात का रुख सही तौर पे नहीं मोड़ेंगे तो गलत जगह मुड़ जाएगा। आम दाम बरसरे मतलब। तो हम क्या करते हैं कि वो हमने पैसे रखे होते हैं, वो 10 रुपए फकीर को देते हैं, जब हमारा बच्चा भी नहीं लेता वो कहता है इसकी तो चॉकलेट भी नहीं आती, ये कैसे ले लें? वो हमने अलहदा किए होते हैं, वो देने हैं फकीरों को। इमाम हुसैन के पास भी साइल आया, बस मैं बात समेटने लगा हूँ। साइल आया, उसने आके कुछ मांगा, उसे पता था 1-2 दिनार मुझे मिलेंगे, हर जगह से ऐसे ही मिलते हैं, पर समझ नहीं थी ना दरवाज़ा कौन सा है। उसने तलब करता था मुख्तलिफ लोगों से, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ कमाल देखें, जो बात मैंने अर्ज़ की उस पर गौर करें। जब उसने कुछ मांगा तो इमाम फरमाने लगे, यार लुत्फ़ की बात यह है कि मेरे पास ज़ाहिरी तौर पर 1 दिनार भी नहीं तुझे देने को, तू ज़रा बैठ जा, उम्मीद है अल्लाह को बंदोबस्त करेगा। वो शख्स कहता मैं बैठा रहा, और बैठा रहा तो मुझे कुछ घंटे बैठना पड़ा। कुछ घंटों के बाद 5 थैलियां अशरफियों की भरी हुई आई, हर थैली में 1-1 हज़ार अशरफी। मेरा ये ख्याल था कि 1-2 मुझे मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन कहते हैं मैंने भी इस तरह के नूर भरे लोग पहली दफा देखे। इमाम अली मकाम ने 5 उठाई, थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि अंदर जाहिरन एक भी मौजूद नहीं। वो 5 उठाई थैलियां, 5000 अशरफियां, और मुझे थमा के कहते क्या हैं फातिमा के जिगर पारे, कहने लगे माफ करना तुम्हें इंतजार करने में दुश्वारी हुई, तुम्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो। आप यकीन करें, वो वाला लंगर दरवेशों के लिए, वो वाला लंगर तालिब इल्मों के लिए, जब कोई संजीदा आदमी नहीं खाता, कोई संजीदा आदमी। कभी कभी तो ऐसे गुस्सा, मैं निकल रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, तो मदरसे के दरवाजे पे एक साहब खड़े थे, गाड़ी से निकले, मोबाइल और चाबियां हाथ में, मुझे कहने पीर साहब किधर चले हो? मैंने कहा आप काम बताएं। कहने लगे वो साड़ी शादी सी, तो वो 1-2 देगा बाद गई ने तो को मुंडा कर लो लै वे तालिब इल्मां लई। मैंने उसे कहा तू क्या समझता है यहाँ रोटी नहीं पकती? वद गई ने तो तालिब, खबरदार आज के बाद इस तरह का कोई रवैया लेके तूने मदरसे का रुख किया, इन लोगों को तू क्या समझता है ये रसूलुल्लाह के दीन के तालिब इल्म है। सानू तक तजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने आ।
सानू की लगे किसी और दे नाल करूं मद है अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारा इना नहीं। ये किस तरह का रवैया है कि जनाब वो बच्चे आए हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, देख जरा लेट है लिहाजा इस तरह करो 2-2 सिपारे और पढ़ लो। ये कि आपने कभी आपके घर में मेहमान आए हों तो कभी कहा है जनाब थोड़ी देर बैठे खाना लेट है? ये रवैया हमारा मजहब के साथ, दरवेश के साथ, सादगी के साथ। तो एक तो अहले बैत का प्यार, दूसरा एहतराम, तीसरा घरों में सादगी, चौथा मिजाज सखावत का। पांचवी और आखिरी बात सुने और मैं अपनी बात को खत्म करूं। जिंदगी में 2 ही सवारियां हैं जिनकी वजह से इंसान कुछ कर सकता है। 2 ही चीजों की जरूरत है, एक सब्र, दूसरा इस्तकामत। हमें ना सवेरे इनकलाब चाहिए। हमारे बच्चे कहते हैं अभी काम किया तो हालात सही हुए क्यों नहीं? वक्त लगता है। सब्र का जिक्र कुरान मजीद में कमो बेश 100 जगह पे है और अहादीस जमा करने वाले लोग कहते हैं कुछ शायद 500 मरतबा हदीस पाक में हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया है। ये जो सब्र होता है ना, ये इंसान के लिए बेहतरीन ज़ादिरा होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा एक दफ़ा कि जनाब तबीयत में करार नहीं, बेसुकूनी रहती है, आप सब्र का कह तो देते हैं पर काम मुश्किल है। तो बुजुर्ग कहने लगे गर्मियों का रोज़ा हो। तो एक बंदा तलखी करने लग जाए कि बड़ा लग रहा है, बड़ा शोर करे, तो उसके शोर करने से रोज़ा जोर के वक़्त तो नहीं ना खुल जाना। उसके वाहवेला करने से 4 बजे मगरिब की अजान है तो करे जितना करना है, रोज़ा तो मगरिब में खुलेगा। अगर हालात खराब होते हैं तो वो ठीक अपने वक्त पे। आप किसी भी काबिल डॉक्टर के पास चले जाएं, कभी नहीं आपको कहेगा कि ये बोतल सिरप की ले जाओ, आज ही पी लो, शाम तक ठीक हो जाओ। ये सारा पत्ता गोलियों का खा लो, शाम को ठीक कर, कहता है डॉक्टर। वो कहता है ये दवाई खाएं, एक गोली सुबह लें, एक शाम को लें, ये सिरप पिएं, फिर भी तबीयत ठीक ना हुई तो 10 दिन के बाद आना। वो आपको गुंजाइश, हमें बड़ी जल्दी है भाई। नजरिए का सच्चा होना जरूरी है, आपके जमीर का मुतमईन होना जरूरी है। सवेरे इनकलाब आना जरूरी नहीं। करबला के मैदान में तलवारों का तलवारों से मुकाबला ही नहीं, नेजों का नेजों से मुकाबला ही नहीं, तीरों का तीरों से मुकाबला ही नहीं। 22,000 के लश्कर का कभी 80-90 लोगों से भी मुकाबला हुआ है, कभी 70-72 लोगों से भी मुकाबला हुआ है। सिर्फ 2 चीजें लड़ रही थी, एक तरफ असला था, दूसरी तरफ आले रसूल का सब्र था। लेकिन आप देख लो, तलवारें और सब्र आपस में टकराए, तलवारें हार गई, हुसैन का सब्र जीत गया। सब्र जीत गया, इस्तकामत जीत गई। इन खैमों में 3 दिन तक पानी और खाना नहीं आया, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। अजान की आवाज पूरी तरह गूंजी। इमामत इमाम हुसैन ने हर नमाज की कराई। किसी जगह भी वो कमजोर दिखाई नहीं देते। वो जब भी बैठे लड़ने के लिए मैदान में तो इमामा बांध के बैठे, तलवार अपने गले में डाल के बैठे, पूरी हिम्मत से। जगह जगह रोना, अपने आप को कमजोर कर लेना, जगह जगह दुखड़े बयान करना, ये कमजोर लोगों का तरीका है। इंसान जब मजबूत होता है, ताकतवर होता है, तो अपने दुखड़े या रब की बारगाह में बयान करता है या रसूल करीम की बारगाह में बयान करता है। आप कमजोर हो जाएंगे। जिंदगी में थोड़ा हौसला हो सकता है। हालात ऐसे भी आए कि जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़े, हो सकता है हालात ऐसे भी आए। लेकिन अगर रब पर तवक्कुल मजबूत हो ना, तो जिस मुल्क के वो कैदी थे, रब ने उसी मुल्क का उन्हें हुक्मरान बना दिया। शर्त यह है कि थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा सफर करने में इंसान का आज़्म। और अगर आप कहते हैं कि कोई रोड़ा ना आए, कोई टेंशन ना आए, मैं ये सखर से मोटरवे पे चढ़ा, सिंध के सफर पे था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि लो यार अब आसानी हो गई, लाहौर तक मोटरवे है। तो कई दफ़ा बंदा शागिर्दों से, मुरीदों से भी तो सबक सीखता है ना, अगर उसका सीखने का मिजाज हो। तो मुझे उसने बड़ा सबक दिया। कहने लगा हज़रत साहब ए मुश्किल जी, क्योंकि इस रोड पे नींद आनी शुरू हो जाती है। वो जिस पे कुछ स्पीड ब्रेकर हो, कुछ चिंगची आ जाए, कोई रक्षा आ जाए, तो बंदा ज़रा जागता रहता है। ये मुश्किल है। तो मुझे उन बात की समझ आई। मैंने कहा तो ठीक कहता है। जो लोग कहते हैं ना कोई टेंशन ना आए, वो सोना चाहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो आराम करना चाहते हैं। और जो कहते हैं टेंशनें तो आती रहती हैं,
وقت کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بڑی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو پھر آئیں گے بہت سارے روڑے گزرتے جائیں گے۔ میرے دادا جی کہا کرتے تھے گھوڑا کبھی دوڑتا رہے نا تو اس کے پیروں کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیاں 2-4 منٹ کے لیے چمٹتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں۔ اگر کھڑا ہو جائے تو درد بھی زیادہ محسوس کرتا ہے اور حالات بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ صبر، حوصلہ، جہد، سفر مسلسل رہے لیکن صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ کام کیا جائے۔ امام حسین شہید ہو گئے تھے پر یزید تو 4 سال حکومت پھر بھی کر گیا تھا، وہ تو 4 سال رہا، سویرے انقلاب نہیں آیا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ یزید کا نام گالی بن گیا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی کھل کے نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ چھپتے پھرتے جن کے دلوں میں کئی معاذ اللہ گنجائش بھی ہے، وقت لگتا ہے چیزوں کو، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات جو آج رات آئے گی، عمر بن سعد نے آ کے کہا تھا امام حسین سے کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ ہے یا بیعت ہے، فیصلہ سنائیں۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے 1 رات کی مہلت درکار ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، صبح آ جاؤں گا۔ حضرت عباس آئے، عرض کی حضور آپ کا جو فیصلہ صبح ہونا ہے مجھے ابھی سے اس کا پتہ ہے، مہلت آپ نے لی ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا گمان کریں گے۔ دوستو میری یہ بات نہ بھولنا خدا را۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کو تھپکی دے کے کہنے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے حضور؟ پھر تو امام علی مقام کے یہ لفظ یاد رکھنا، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے، مجھے سجدے سے بڑی محبت ہے۔ مجھے پتہ ہے ایک رات بچ گئی ہے، دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤں۔ آج رات سویرے چھٹی ہے نا ہمیں بھی، چلیں زیادہ نہیں تو کوئی 8-8 10-10 نفل ہی ہو جائیں سحری میں اٹھ کے، پھر اس وقت روزہ بھی ہو جائے، تو یہ کم از کم اتنا تو ہو کہ امام علی مقام کا یہ والا طریقہ 9-10 محرم کی درمیانی رات اللہ اللہ کرنے، یہ تو ہمیں میسر ہے۔ محفلیں لمبی چوڑی، اور اگر نمازیں مختصر ہوں، سجدوں پر توجہ ہی نہ ہو، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کال تک تو رہ جاتی ہیں، حال تک نہیں آتی۔